بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرزمین فلسطین پر صہیونی ریاست کی جارحیت و بربریت سے مشرق وسطیٰ آج بدامنی اور خانہ جنگی کی لپیٹ میں ہے۔ مظلوم فلسطینیوں کو اسرائیل کے مظالم سہتے سہتے 54 برس سے زائد ہو چکے ہیں، لیکن یہ ظلم کی سیاہ رات ہے کہ چھٹنے کا نام نہیں لے رہی۔ مقبوضہ علاقوں میں یہودی بستیوں کی تعمیر اور اقوام متحدہ، عالمی برادری اور امریکہ کا دوہرا معیار قیام امن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ اسلام اور فلسطین کے تشخص کا خاتمہ شروع سے ہی صہیونی حکومت کے پیش نظر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے امریکی اشیرباد پر صہیونی ظلم و ستم کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ عالمی برادری کی طرف سے مقبوضہ علاقوں میں یہودی بستیاں تعمیر نہ کرنے کے مطالبات کو یکسر مسترد کرتے ہوئے اسرائیل یہودی آبادکاری کے لیے آئے روز مظلوم فلسطینیوں کی زمینیں غصب کر رہا ہے، اور اب تک ایک اندازے کے مطابق مقبوضہ مغربی کنارے پر 5 لاکھ سے زائد یہودی آبادکاروں کو بسایا جا چکا ہے۔ اسرائیلی حکومت غزہ کی پٹی پر قبضے کے بعد سے علاقے میں یہودی بستیوں کی تعمیر کے حوالے سے سینکڑوں منصوبے بنا چکی ہے، جن پر مکمل عمل درآمد ہو چکا ہے۔ مقبوضہ علاقوں سے فلسطینیوں کا جبری انخلاء اور بیت المقدس کی زبان و مکان کے لحاظ سے تقسیم کے بعد نصاب میں تبدیلی بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ صہیونی ریاست نے فلسطین پر اپنے ناجائز قبضے کے دوران ظلم و بربریت کی نہ صرف تاریخ رقم کی بلکہ عالمی معاہدوں کو نظر انداز کرتے ہوئے یہودی آبادکاری میں اضافہ کیا، جس میں سب سے زیادہ اضافہ نیتن یاہو کے دور حکومت میں ہوا ہے۔ اسرائیلی فوج کے ہاتھوں جہاں ایک طرف فلسطینی مرد مظالم کا شکار ہیں، دوسری طرف بے گناہ خواتین اور نوعمر بچوں اور بچیوں سے اسرائیلی جیلیں بھری پڑی ہیں، جہاں ہزاروں قیدی سخت اذیت کا شکار ہیں۔ خواتین، خصوصاً نوجوان لڑکیوں کو گرفتار کرکے جیلوں میں ٹھونس کر انہیں مردوں کی طرح سخت جسمانی تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد ان کی رہائی کے لیے بھاری جرمانہ وصول کیا جاتا ہے۔ قیدیوں کی رہائی اسرائیلی انتظامیہ کی آمدنی کا منافع بخش ذریعہ بن چکا ہے۔ اسرائیلی درندے مظلوم فلسطینیوں کو شہید کرکے جذبہ حریت کو کچلنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں۔ صہیونی حکومت کے فلسطینیوں میں خاص طور پر بچوں اور خواتین کے خلاف جارحانہ اور پرتشدد اقدامات پوری دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے عالمی اداروں کی طرف سے صہیونی مظالم کے اعتراف کے باوجود آج تک صرف لفظی مذمت پر ہی اکتفا کیا گیا، جس سے عملی طور پر فلسطینیوں کی کوئی مدد ہوئی، نہ کبھی ان حملوں کی روک تھام کے لیے کوئی اقدامات دیکھنے کو ملے۔ لیکن اب بین الاقوامی فوجداری عدالت کی طرف سے فلسطینی علاقوں میں صہیونی ریاست کے مبینہ جرائم کی باضابطہ تحقیقات شروع ہونے کے بعد امریکہ کا اس پر احتجاج سمجھ سے بالاتر ہے۔ امریکہ کی نائب صدر کملا ہیرس نے اسرائیلی وزیراعظم کو اپنی حمایت کا یقین دلاتے ہوئے جنگی جرائم کی تفتیش کی جو مخالفت کی ہے وہ سوالیہ نشان ہے۔ واشنگٹن کے مطابق آئی سی سی کو فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی ریاست کے خلاف جرائم کی تحقیقات کا مینڈیٹ حاصل نہیں، لیکن ججز نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ان کا فیصلہ ہیگ میں قائم عدالت کی بنیاد پر رکھنے والے دستاویزات کے دائرہ اختیار کے اصولوں پر مبنی ہے، اور اس سے ریاست یا قانونی حدود کا تعین کرنے کی کسی کوشش کی ضرورت نہیں۔ اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کی تحقیقات کے لیے 2019 میں غزہ کی پٹی پر اسرائیلی فوجی کارروائیوں اور مغربی کنارے میں یہودی آبادکاری کی سرگرمیاں بھی ٹھوس جواز مہیا کرتی ہیں۔ قابل غور امر یہ ہے کہ عالمی عدالت انصاف کی تحقیقات میں 2014 میں اسرائیلی فوج اور غزہ کے فلسطینیوں کے درمیان ہونے والی 50 روزہ جنگ کے واقعات کی بھی تحقیق ہوگی۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ 2010 میں غزہ جانے والے فریڈم فلوٹیلا 3 جہازوں سے ایک ماوی مرمرہ پر 10 ترک کارکنوں کے اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں قتل کیے جانے کے واقعے کی تحقیقات سے انکار کیا گیا تھا۔ تاہم موجودہ صورتحال میں پیش رفت کی ایک معقول بنیاد موجود ہونے کے ساتھ ساتھ قابل قبول مواد بھی موجود ہے۔ 13 جون 2014 سے لے کے اب تک کے اسرائیل کے زیر قبضہ غرب اردن، مشرقی یروشلم اور غزہ کی پٹی میں ہونے والے واقعات کا احاطہ کرتے ہوئے آئی سی سی کو اب مقبوضہ علاقوں میں قتل عام روکنے کے لیے معاہدہ روم کے مطابق کارروائی کرنا ہوگی، جنہیں اقوام متحدہ بھی تسلیم کرتا ہے۔ یاد رہے کہ اسرائیل نے کبھی بھی معاہدہ روم کی توثیق نہیں کی، لیکن اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے 2015 میں فلسطینیوں کے الحاق کی توثیق کر دی تھی۔ اسرائیلی وزیراعظم کا آئی سی سی پر یہ الزام عائد کرنا کہ تحقیقات کے آغاز کا فیصلہ یہودیت مخالفت منافقت کا مظہر ہے اور یہودی عوام کے
خلاف نازیوں کے ذریعے ہونے والے مظالم کی تکرار کو روکنے کے لیے قائم کردہ عدالت اب یہودی عوام کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ نیتن یاہو کے جارحانہ عزائم کو آشکار کر رہا ہے۔ صہیونیوں نے 20ویں صدی کے اول میں فلسطین کی جغرافیائی اہمیت کے پیش نظر اسے اپنے قبضہ میں کرنے کا پروگرام ترتیب دیا تھا۔ عالمی طاقتوں کی سرپرستی میں اس وقت یہ سازش عملی شکل اختیار کر گئی تھی جب دنیا کے نقشے پر مسلمانوں کے قلب میں واقع اسرائیل نامی ناجائز صہیونی ریاست کا اعلان 15 مئی 1948 کو ہوا تھا۔ اسرائیل جب ایک الگ ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا تھا تو اس وقت اس کا کل رقبہ صرف 5000 مربع میل اور اس کی حدود میں کم و بیش 5 لاکھ یہودی آباد تھے، جبکہ اب اسرائیل کا رقبہ 34,000 مربع میل اور آبادی 57 لاکھ سے زائد ہے۔ اسرائیل نے 16 یہودی بستیوں کو 1948 میں زیر تسلط آنے والے علاقوں کے ساتھ ملا دیا تھا تاکہ صہیونی ریاست کے توسیع پسندانہ عزائم پورے ہو سکیں۔ تسلط و طاقت کے فلسفے پر قائم ناجائز ریاست کے ظلم و جور اور سفاکیت و بربریت کا سلسلہ ہر آنے والے دن کے ساتھ دراز تر ہوتا جا رہا ہے۔ 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے مصر سے غزہ کی پٹی بھی چھین لی، بعد ازاں مزید علاقوں پر قابض ہوتا چلا گیا۔ صہیونی ریاست نے 16 یہودی بستیوں کو 1948 میں زیر تسلط آنے والے علاقوں کے ساتھ ملا دیا تھا تاکہ صہیونی ریاست کے توسیع پسندانہ عزائم پورے ہو سکیں۔ مقبوضہ بیت المقدس کے علاقے میں فلسطینیوں کی ہتھیائی گئی اراضی پر 26 یہودی بستیوں میں لاکھوں صہیونی رہائشی پذیر ہیں۔ یہ تعداد غرب اردن میں یہودی آباد کاروں کا 54.6% بنتی ہے۔ البری اور رملہ کے علاقہ میں 24 یہودی رہائشی منصوبوں میں ہزاروں یہودی رہائش پذیر ہیں۔ یہودیوں نے مسجد اقصیٰ سے 150 میٹر کے فاصلے پر معالیہ از یتیم کے نام سے ایک کالونی بھی تعمیر کی ہے جس میں 132 رہائشی اپارٹمنٹس ہیں۔ اگر اسرائیل کو اس قسم کے اقدامات سے روکا نہ گیا تو وہ پورے فلسطین پر قبضہ کر سکتا ہے۔ اسرائیلی حکومت غزہ کی پٹی پر قبضے کے بعد سے علاقے میں یہودی بستیوں کی تعمیر کے حوالے سے سینکڑوں منصوبے بنا چکی ہے جس پر مکمل عمل درآمد ہو چکا ہے۔ 26 بستیاں تو مقبوضہ بیت المقدس میں جبکہ رملہ اور البری ضلع میں 24 یہودی بستیاں قائم کی گئی ہیں۔ اسرائیل جو کہ آج اسلحہ پیدا کرنے والا ایک بڑا ملک بن چکا ہے، اس کا وجود دراصل انگریزوں کا ہی مرہون منت ہے۔ نیتن یاہو حکومت کے جنگی جنون کا خمیازہ اسرائیلی عوام پر بجلی بن کر ٹوٹ رہا ہے۔ آج امریکہ کے تمام فیصلہ ساز ادارے یہودی لابی ہی کے ماتحت ہیں اور پینٹاگان پر بھی یہودی ہی قابض ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ اسرائیلی معیشت کا پہیہ امریکی امداد سے ہی چل رہا ہے، کیونکہ اس کا وجود دراصل انگریزوں کا ہی مرہون منت ہے، اور یہ حقیقت اب سب پر عیاں ہو چکی ہے کہ اسرائیل کی پشت پر امریکہ ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک عالمی برادری اور انسانی حقوق کے بین الاقوامی ادارے اسرائیلی مظالم پر صرف لفظی مذمت کرنے پر اکتفا کرتے آ رہے ہیں۔ عالمی اسلام کا دفاع اور مظلوم مسلمانوں کی مدد ہم سب پر فرض ہے، لیکن اسرائیلی بربریت اور جارحیت پر OIC، عرب لیگ اور دیگر مسلم ممالک کی خاموشی بھی لمحہ فکریہ سے کم نہیں ہے۔ یہاں ضرورت اب اس امر کی بھی ہے کہ دین اسلام کی ترویج اور امت مسلمہ کے تحفظ کے لیے تمام مسلم ممالک مشترکہ لائحہ عمل مرتب کریں تاکہ مظلوم فلسطینیوں کو اسرائیلی جارحیت اور بربریت سے نجات دلائی جا سکے۔ اسرائیلی قبضے اور مظالم کے خلاف مظلوم فلسطینیوں کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں، جنہیں عالمی برادری بھی تسلیم کرتی ہے۔ اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ فلسطین پر اسرائیلی بربریت پر UNO کی جو متعدد بار رپورٹس جاری ہوئی ہیں، اس میں اسرائیلی ظلم و تشدد کا برملا اعتراف کرتے ہوئے مقبوضہ علاقے میں اسرائیل کے ناجائز تسلط اور انسانی حقوق کی بدترین پامالی پر شدید تنقید کی گئی ہے۔ صہیونی حکومت کے ظالمانہ برتاؤ سے متعلق عالمی برادری خصوصاً اقوام متحدہ کی سستی وکیلی اور مغرب کی ہمہ گیر حمایت نے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کو اپنی ظالمانہ اور توسیع پسندانہ پالیسیوں کو جاری رکھنے کے سلسلے میں گستاخ بنایا ہوا ہے۔ لہٰذا اقوام متحدہ پر بھی بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی ہی قراردادوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ کرے۔ اور آخر میں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔
کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔